یہ اعلان کیا تھا کہ 12 بجے خطاب شروع ہوگا، لیکن مجبوری ہے کہ 12:13 ہو چکے ہیں، تو میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق احمد چشتی صاحب خطیب اعظم گگو منڈی، ان سے خطاب کے لیے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لا ہی چکے ہیں، میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت صاحب اپنے نورانی وجدانی خطاب سے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسی الکرم۔ والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ سریت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا، رسول محترم تاجدار ختم نبوت رسالت کل جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم، آپ دے دربار اقدس و انور دے اندر ہدایہ صلاۃ و سلام بحضور سرور کونین پیش کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، مہمانان معظم،
عزیز دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، آج دی باوقار خوبصورت محفل پاک آفت جی پکھا بن گیا۔ ہر سال دی طرح اس سال بھی عالی مرتبت محترم بابا جی محمد سلیم صاحب قادری دامت معالکم، انہوں نے اللہ دی توفیق نال زہد الانبیاء حضرت فرید ملت والدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ دی یاد دے اندر محفل پاک دا انعقاد فرمایا ہے، جس دے اندر تسی اہل محبت جلوہ فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضرین و اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آخر نو بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ چند منٹ تہاڈی خدمت دے اندر قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی دے اندر چند گزارشات پیش کرن دی سعادت تو اللہ تعالیٰ نے بہراور فرمایا ہے۔ خلاق عالم دی لا ریب و بے عیب کتاب چوں ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی گئی ہے۔ میں جتنے بھی احباب تسی جلوہ فرماؤ سب دی خدمت دی گزارش کراں گا کہ اے محفل دنیاوی محفل تو ہٹ کے محفل ہے، اے ذکر دی محفل ہے، اہل اللہ دی یاد دے اندر محفل ہے۔ اس محفل دا پہلا کرینہ ہے وے کہ جتنا ہو سکے اسی ادب نال اس محفل نو سن سکیے۔ انتہائی ڈسٹربنگ ہے، آلے تکر مختلف آوازاں سپیکر تک پہنچ رہی ہیں۔ میں آپ حضرات دی خدمت جڑے لوگ متوجہ ہو کے ذکر پاک سن رہے ہو، انہاں دی خدمت ایک میسیج ہے کہ آپ حضرات دی بڑی مہربانی ہے، تسی وقت عطا فرمایا ہے۔ اس دور وچ سب کچھ دیتا جا سکتا ہے، وقت دینا انتہائی مشکل ہے۔ قرآن کریم چوں ایک آیہ کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس محلے دی ساڑی مرکزی جامعہ مسجد دے خطیب مکرم علامہ صاحب جلوہ فرمانے قرآن شریف دی فاتحہ تو لے کے والناس تک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تو علاوہ کسے امت نو ایمان والا کہہ کے نہیں پکاریا۔ تقریر میں شروع کر دی تھی اور چند منٹہ بعد حاضری اختتام ہو جائے گی۔ میں نو انتہائی دکھ ہویا ہے کہ تسی قرآن دے لفظاں تے توجہ نہیں کر پائے ہو۔ انتہائی دکھ نال دوبارہ پھر میں لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے 30 پاریاں دے اندر فاتحہ شریف تو لے کے والناس تک خلاق عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تو علاوہ کسے بھی امت نو
ایمان والا خطاب نہیں دیتا، ایمان والا کہہ کے رب نے کسے امت نو نہیں پکاریا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو قرآن کریم دے اندر کمو پیش علماء دی تحقیق نال کمو پیش اللہ تعالیٰ نے رسول پاک دی امت نو 82 مرتبہ قرآن دے اندر ایمان والا کہہ کے یاد فرمایا۔ کمو پیش 82 مرتبہ خلاق عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو ایمان والا کہہ کے پکاریا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ اس گل دے اندازہ فرما سکتے ہو کہ گزشتہ جنیاں بھی امتاں گزر چکی ہیں، کیا انہاں وچ لوگ ایمان والے نہیں سن؟ یقیناً ہے سن۔ پہلے جتنے بھی پاک رسول تشریف لے گئے نے انہاں دیاں امتاں وچ ولی بھی سن، کچھ لوگ مقام قطبیت تے بھی فائز سن۔ میں انتہائی معذرت چاہنا، تقریر توڑے واسطہ دا کم نہیں ہے، میں جنی کہہ طالب علمہ میں فریاد کر رہا توڑے گے۔ انہاں دیاں امتاں وچ ولی بھی سن، مقام قطبیت تے بھی کچھ لوگ فائز سن، اور اتنی پاور والے ولی بھی سن قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی پاور والے بھی ولی سن آنکھ چمکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت دربار سلیمان علیہ السلام دے اندر پیش کیتا گیا کہ ولی دی اتنی پاور سی، مگر اللہ نے نہ اس امت دے ولیاں نو ایمان دا سرٹیفکیٹ تو نوازیا ہے جبکہ وہ ایمان والے سن۔ اللہ پاک نے پورے قرآن دے اندر کسے امت نو ایمان والے خطاب نال نہیں پکاریا، بلکہ قوم دے خطاب نال پکاریا ہے۔ قوم سمود، قوم عاد، جناب موسیٰ پاک دی قوم، عیسیٰ پاک دی قوم، انہاں خطابات نال اللہ نے انہاں نو یاد کیتا ہے۔ تقریر میری اختتام ہے، چونکہ مول اس حد تک اجازت نہیں دے رہا کہ کوئی گل کھلے، انہاں دے پرزور لوکاں بھی اللہ نے ایمان دے خطاب نال نہیں پکاریا، رسول پاک دی امت دا ریڑی تکن والا بندہ اللہ نے انہوں بھی ایمان والا کہہ کے یاد فرمایا۔ سر سے اٹھا چکن والے نو بھی اللہ نے ایمان والا فرمایا۔ ایون کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ہر شخص نو اللہ نے ایمان والا کہہ کے پکاریا ہے جن نے ایک واری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے اور توحید باری تعالیٰ اور رسالت پاک تے ایمان لے آئے، اللہ نے انہوں صاحب ایمان ڈکلیر کیتا ہے۔ میں آپ حضرات دی توجہ اس طرف مبذول کرانے دی مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ کدی میں اور تسی رات نو کلے ستیاں پہ غور کریے
کہ علامہ صاحب نے مائک تے فرمایا ہے کہ اہل سنت دا مولوی تقریر کرے گا، یہ علامہ صاحب ہیں۔ انہوں نہیں پتا کہ مولوی کوئی کتاباں پڑھیا بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے بس علامہ صاحب عرف عام وچ مینوں کہا کہ علامہ صاحب نے، انہوں دا علامہ صاحب فرمانا انہوں دی محبت ہے۔ کوئی شخص حضور شیخ القرآن استاد العلماء علامہ غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت دے سامنے کسے بندے نو علامہ ہون واسطے کچھ پہلے کرنا پائے گا، پھر اس دربار وچ کھلو کے وہ اپنے آپ نو علامہ کہلائے گا۔ یعنی کہ کسے دی دتی سند علامہ والی ایک کوئی ایڈی مستند نہیں ہو سکتی، انہوں چیلنج بھی کیتا جا سکتا ہے کہ جڑا میرے تو زیادہ پڑھے ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ تو علامہ نہیں ہے۔ میں تقریر دا ایک لفظ بھی اگے نہیں کہنا اگر تسی توجہ نہ کیتی تھے۔ بابا جی نال میرا ایک تعلق ہے، میں ایک اپنے مزاج دا آدمی ہاں، پوری توجہ نال سننا۔ مینوں علامہ صاحب کیا حضرت صاحب نے ایک کوئی انہوں چیلنج کر سکتا ہے، مگر جنہوں ایمان والا رب کہے انہوں چیلنج کون کرے؟ توجہ ہے جی، توجہ ہے۔ میں اپنے بارے ایک شعر کہہ رہے ہیں کہ لوگ جدو سانو محفلہ تے سدن نا جی، لوگ سمجھنے کہ یہ مولوی بیچارے کو ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے ان کا، یہ ہمارے بٹن پر آن ہو جاتے ہیں اور ہم جب چاہیں یہ آف ہو جاتے ہیں۔ ایسا سسٹم نہیں ہے۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اس تو آگے کوئی لفظ نہیں میں کہنا۔ گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، پوری توجہ دی ضرورت ہے۔ خلاق عالم نے، میں کئی مرتبہ بابا جی نو فون تے بھی عرض کیتا ہے بھی تقریراں کرنے والے لوگ بھی نہیں رہے تے تقریراں سننے والے لوگ بھی نہیں رہے۔ لوگ گائکی کر رہے ہیں، محفلاں تے گائکی کر رہے ہیں۔ جڑے مولوی دی آواز اچھی ہے وہ مولوی بڑا اونچا ہے، کسے دے نہ لفظاں دی قیمت ہے ساڑھے کولوں، نہ کسے دی گہرائی دی قیمت ہے۔ ساڑھا سنی مسلک وہ سی تے ہن بھی ہے، مگر وہ بزرگ ساڑھے دنیا تو چلے گئے جنہ دیاں تقریراں سن کے لوکاں نو رسول اللہ دی زیارت نصیب ہوتی اور لوگ قبراں میں چلے۔ ساڑھے جیسے نقلی لوکاں دے ہاتھ دین آ گیا، ساڑھے جیسے نقلی لوکاں نے ممبر سانبھ لین تے میں تو انہوں کچھ نہیں کہندا، کیونکہ ہم جیسے تو نقلی لوگ ہیں تقریر والے، آپ بڑے اصلی لوگ ہیں، آپ بالکل اتھینٹک لوگ ہیں، اور آپ وہی ہیں جو اس حد تک محفلوں دا تمخر کیتا جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات نو آج دی محفل پہلی دعوت دینا کہ آئندہ اگر عرس پاک کروایا جائے، میں باب سلیم نال مخاطب اس جگہ دا انتخاب کیتا جائے نال مسجد ہے۔ اگر مسجد پاک وچ عرس ہوئے گا تو میں یقین ہے کہ ہر شخص پہلے ٹوٹیاں تے وضو کرے گا، با وضو ہو کے لوگ بیٹھ گے، کیفیت ہی محفل دی بدل جائے گی۔ دوسرا، مسجد وچ محفل کران دا ایک سانو فائدہ ہوگا کہ اسی ٹول ٹمکے تو بچ جائیں گے، اس کے بھی سانو فائدہ نصیب ہوئے گا۔ آپ کے یہ معاملات جب آپ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں رک کے لکھ پوچھتے ہیں کہ آپ اہل سنت کا کوئی تو انہوں پوچھنے والا کوئی نمیدہ نمچ منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ بندے مر گئے جنہاں نے تقریریں کرنیاں سن، جنہاں سننیاں سن وہ بھی چلے گئے، کرنا لے ساڑھے جے نقلی نے، سننا لے توڑے جے اصلی لوگ رہ گئے۔ اس طرح دا کچھ سسٹم ڈیولپ ہو چکیا ہے۔ میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے، حاجی صاحب کی بلا اپنی لائف میں، کہ میں ایک جج دے کمرے چ گیا تاریخ بھگتن لئی، تے میں نہیں اس بزا بھئی جج دے بھی کوئی ادب ہوندہ ہے، تے میری کانڈ ہو گئی سی انہوں، تے وکیل نے میری باں پھڑ کے کیا مولانا آپ کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ جج کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، آپ اسے پیٹھ کر رہے ہو۔
میں کہا واللہ مجھے نہیں پتا. انہیں کہا یہ ہماری عدالت کا قانون ہے کہ وزیر اعظم بھی اگر جج کے سامنے پیش ہوگا تو وہ اسے پیٹھ نہیں کر سکتا, کنڈو دے ول نہیں کر سکتا. میں کہا آجا میں سمجھ آئی ہے کہ اس کملی دنیا میں کہ جج دے بوبے دا ادب آ گیا ہے. اس کملی دنیا میں کہ تھانے دار دے کمرے چ بہن دی جانچ آ گئی ہے. اس کملی دنیا میں ایک عدالت دے جج دے کمرے وچ موبائل بند کرنا یاد رہا ہے. اس کملی دنیا نو والے یار دے بوبے تے بہن دا ول نہیں آیا. بہت شکریہ جی. میرے ساؤنڈ والے بھائی نے میری اس گزارش تے انہوں نے ایک نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کیتا اور انہوں نے کرنا چاہیے سی. ساؤنڈ ایک اپنا سسٹم ہے, عقیدہ ایک اپنا سسٹم. رسول اللہ دی محبت ریڑھی والے نو بھی اللہ عطا کر سکتا ہے, اے اچھے قداں نال نہیں لبدی. میں آپ حضرات دی خدمت تقریر دی آخری لائن تا بیٹے مننے بیٹے نہ بیٹے میں تقریر دی آخری لائن تے میں تو اڈے کل نہ تے کوئی ایوارڈ حاصل کرنا ہے تے نہ کوئی تو اڈے کل ایک کہنا کہ مولوی نے تقریر بڑی بمب کیتی ہے. میں کہلوان واسطے کروں نہیں آیا, اے اللہ جان دا یا مدینے آلے کریم آقا جان دے. تو اڈی کوشش یہ ہونی چاہیے کروں نکلو کہ کم از کم جنہ دی نوکری کرن چلے ہیں وہ راضی ہو جان. مخلوق آج تک میں راضی ہوں دی نہیں ویکھی کسے بندے تھے. آپ حضرات پوری توجہ اور یکسوئی نال اس مسئلے میں سماعت کرو. ایمان دا سارٹیفکیٹ خالق کے کائنات نے جاری کیتا ہے سرکار دی امت واسطے. جتنے حضرات بیٹھے ہو میں سارے دوستان دے پیران تے ہاتھ رکھ کے منت کرنا اپنے آپ میں توانوں بھی کہہ رہے ہیں کہ پتر کروں نکلے ہے. تے ابے نے پچھو آواز دے کے آکھیا پترا 60 سال ہو گئے نے مینوں محلے چ رہندیاں, مینوں لوکی حاجی کہندے نے. میں ایک منٹ رکنا جی ہور, مینوں لوکی حاجی کہندے نہیں. داڑھی میری چٹی ہو گئی, میری پگ سفید ہے, کروں نکلن لگا. ایک تے ابے دی چٹی داڑھی دا خیال کریں, ایک میری پگ نیمی نہ ہونے دیں. محلے وچ میری بڑی عزت اور وقار ہے, اے میری پگ دا پتر خیال کرنے تیرا علامہ مینوں نہ آوے. جی تسی اس گل دا جواب سٹیج تک نہ لیاندا ساڈی بس سے جی. حیا والا پتر وہ ہوندا جڑا پیو دی پگ دا خیال کرے. ابے نے ایک باری کہا سی میری پگ دا خیال کریں. اللہ نے قرآن 82 باری کہا ہے میں توانوں ایمان والا کہا ہے یار دا سمجھ کے کام بندے دے پتران لے کرے آجے. کام بندے دے پتران لے کرے آجے, کام انسانہ لے کرنا. میں توانوں ایک باری نہیں کہا, میں توانوں 82 مرتبہ توڑے متھے تے ایمان دا ٹکا لایا ہے. تے اے میرے ایمان والا توانوں کہن دی کوئی لج ضرور رکھ لیا جائے. توانوں کسے اکاڑے دے پرائم منسٹر, کسے ایم پی اے تے ایم این اے, کسے گورنر نے ایمان دا ٹکا نہیں لایا. تو آڈے رب نے توانوں ایمان دا ٹکا دیتا ہے. تے قیامت والے دن سب تو اچھا ممبر توڑے رسول دا ہونا ہے. توجہ ہے توڑی, سب تو اچھی کرسی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ہونی ہے. تے ساریاں امتان دے رسول اذهبوا الى غیری کہن گے کہ کسے اور کو لو جاؤ, کسے اور کو لو جاؤ. میں بخاری شریف دے لفظ پڑھ رہا ہوں, کسے اور کو لو جاؤ. قیامت نو ایک کوئی مدینے والا ہوئے گا جڑا کہے گا میرے کو لاؤ میں رب لاؤ تاڑی. نعرہ تکبیر. اس گل دا خیال اس چیز دے تقاضے پورے کرنا کہ توانوں میں ایک باری ایمان والا نہیں کیا. توانوں میں کم از کم قرآن کنی باری ایمان والا کیا ہے.
فرماؤ جی 82 مرتبہ ابے دا ایک واری کہنا من لے ابے نے ایک واری کیا سی میری پگ دا خیال کریں تے تو ماڑا کام نہیں کیتا کہ ابے نو علامہ آئے گا بس تقریر ہو گئی ہے جی اللہ نے تینوں 82 واری ایمان والا کیا ہے میں زندگی کسی بندے نو ہسان واسطے آج تک تقریر نہیں کیتی چونکہ یہ معاملہ ہسانے والا ہے نہیں ہے کوشش کیجئے کہ شاید آنکھوں سے کچھ موتی برس جائیں تاکہ بخشش ہو جائے میں پوچھنا چاہنا جدوں او سانو ایمان والا فرماوے 82 واری جڑا بندہ چپ رہا تقریر دا دشمن اور قاتل قرار دیتا جائے گا اللہ فرماتا ہے میں تو انہوں 82 واری ایمان والا کیا ہے تو پھر کلو دا آدھا کلو تول رہے ہیں تو پھر کلو نو آدھا کلو تول رہے ہیں اور میں تیرے ایمان دا سرٹیفکیٹ جاری کر چکے ہوں تو انہوں اپنے مالک دے اس سرٹیفکیٹ دے یقین نہیں آیا اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تو نے پیسے 1 کلو کے لیے ہیں گاہک کو سودا آدھا کلو تولا ہے تو نے اور وہ ہے کون ہے جنہوں تول کے دیتا ہی وہ بھی رسول اللہ دا کلمہ پڑھ دا ہے تو بھی رسول اور بیٹے بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا ہے جے دن التوکھا کیتا ہی وہ بھی کملی والے دا کلمہ پڑھ دا ہے تیرے ضمیر نے تینوں کوئی حیا نہیں دیوایا وہ پیسے تو خالص چیز دے لینا ہے ہر چیز ملاوٹ کر کے دینا ہے تے مسیتے 100 روپیہ دے کے تے ایمان والا بھی تو بڑھنا ہے لوگوں نے جنت اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے لوگوں نے جنت اپنی جیب میں داخل کی ہوئی ہے اور مولوی نے اس معاشرے نو اتنی سستی جنت کر کے بیچی ہے صرف لوگوں کو جنت میں ڈکلیئر کر رہا ہے مولوی کیوں کہ سننے والے نے 1000 روپیہ پیش کر دیا مولوی صاحب کو تو ساری تقریر مولوی نے اس کی نظر کر دی ہے دوسرا 1000 لینے کے لیے کہ میری تقریر میں اثرات پیدا ہوں اور یہ دوسرا 1000 مجھے دے یہی سسٹم نعت خانوں کا ہے یہی سسٹم قوالوں کا ہے جنت 1000 روپے میں اگر بیچی جائے اکاڑے میں مینوں نہیں سمجھ آئی کہ تینوں 1000 نہ لب گئی ہے تے جنہ 72 ذبح کروائے رہے انہاں دا مقام تینوں نہیں سمجھ آئی کہ یہ جنت کی قیمت کیا ہے جنت لوگوں نے اتنی سستی سمجھ رکھی ہماری تقریروں میں جنت بکتی ہے ہماری نعتوں میں جنت بکتی ہے ہماری قوالیوں میں جنت بکتی ہے جنت تم نے کریانہ سٹور سمجھ رکھا ہے جنت تم نے اتنا سستے سمجھ رکھی ہے کہ قوم کو اتنا پاگل کرایا جا رہا ہے محفل کرانے والوں کو جنت کا ٹکٹ آتے ہی مولوی صاحب دیتے تھے میں نے کہا اس کی کمائی پہ غور کر یہ کہیں شراب تو نہیں بیچتا جوا تو نہیں کھیلتا اور یار میں تو انہوں کی دساں اے اندر ساڑھا بڑا زخمی ہے بس جاندی کرو بات سنو میں کی کہنا چاہنا اس وقت منبر و محراب جب فروخت ہو جائے تے لوگ گلنا فرید نو کرن کہ صوفی کی نے ایک کی درویشی ایک کی ولایت ہے میں کہا بے جا بندے دا پتر بن تو کسے اصلی بندے دیاں نظران دا شکار ہی نہیں ہویا ہے تو کسے دیاں نینا دا شکار ہی نہیں ہو سکیا پاگلا تو تے بکنا تیرا رائٹ ہے تو بک سکنا ہے میں اس کو اچھا گفتگو تو کہہ نہیں سکتا یہ تو بک بک ہے تو کسی کے بارے میں بھی کر سکتا ہے مگر سن لیا ہے بکواس بہت آسان ہے اس کو ہم تنقید کہتے ہیں مولوی کی زبان میں تنقید ایک منٹ تو پہلے کیتی جا سکتی ہے 1 مہینہ ہویا میرے کل بابا جی نے ٹائم لیا ہے میں صبح گڈی کڈیے جنازہ پڑھایا ہے راستے میں ڈرائیو کی ہے راستے کی مصیبتوں جھیلتے جھیلتے ہم اکاڑے میں پہنچے اور تقریر کے بعد کوئی بندہ اٹھ کے کہ مولوی کمزور تھا اس ظالم کو کیا پتا کہ گھڑا کیسے بنتا ہے انہیں تے 1 منٹ کیا نا مولوی کیا ہوتا ہے وہ کسی کو میں آرنو پچھنا سی کہ کڑا بنان تو پہلے انہیں مٹی نال کی کیتا ہے
بے وقوف آدمی ہے، کسے کڑے بنانا لے کاریگر نو پوچھنا سی تو تے کی کیتا ہے، تیرے تے وقت ہی نہیں کہ تو کسے دی قیمت سمجھ سکیں۔ انہیں پہلے مٹی نو گویا ہے، پھر انہیں مٹی نو مکس کیتا ہے، پھر راتاں جاگیا ہے، پھر انہیں کڑے دے سٹائل کر کے پھر او دا انہا اوکھا تو منہ بنا کے او دے منہ دے مطابق او دا ٹکن بنایا ہے، پھر انہیں آگے وچ پایا ہے۔ کسے بی بی نے انہوں 200 روپے خرید کے 5 کلومیٹر دریا تو انہیں کڑا بھر کے تے جدوں لیا کے رکھے اور کسے کمینے نے لات مار کے توڑ دیتا ہے تے نالو دند پیا کردا ہے کہ کڑے دی کیڑی قیمت ہے۔ اے یا ہن بنان والا کمیار تینوں دس سکدا ہے یا پڑھن والی مائی دس سکدی ہے کہ ان کی نہ اوکھا چک کے لے آئیے، اور تو صرف کڑا توڑنے پر دانت نکال رہا ہے۔ اوے پاگلا، ایمان دا لفظ سوکھا ہے، اس نو نیزے اتے چڑھ کے بچانا بڑا یہ بڑا مشکل ترین لمحہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق فرید یا فرید، توجہ ہے آپ حضرات دی، آنکھو سبحان اللہ، زور سے فرماؤ سبحان اللہ۔ اگر تسی آباب میں نو اجازت ارشاد فرماؤ تو میں قرآن پاک دی ایک آیت اور پڑھ سکنا ہے، پڑھ سکنا؟ چلو مہربانی، چونکہ میں اتھے آیا ہی ہاں نا تے بابے سلیم نے علامہ صاحب نے فرمایا مولوی نو مائک دیو۔ کچھ بندے کہتے سن نعت خانہ نو کہو ایک اور کلام پڑھو، وہ جڑے انہ کلام پڑھے نے زہری صاحب دا لکھیا ہوئے گا، جامی سادی دا لکھیا ہوئے گا، جڑا میں کلام پڑھ رہا نا یہ شاعران دا کلام نہیں ہے، یہ شعراء دا نتیجہ فکر نہیں ہے، یہ کلام ربانی ہے۔ میں قرآن دی ایک آیت سارے بندے میں قرآن پاک دی آیت نہیں سنان لگا جنہوں پتہ ہی نہیں کہ کلام الہی ہے کہ میرا دماغ خراب ہے کو دی چولی میں جھیرے رکھی ہے۔ جڑے جوہری آدمی بیٹھے نے میں انہوں نے گل کردہ پیان تے جڑا بندہ توڑے جو خاموش نظر آیا قرآن سن کے میں نہیں کچھ کہنا، میں محسوس کرانگا کہ آلے تکر سینج قرآن نہیں اتریا دا مطلب پتھر آلے باقی ہے۔ ایمان دا لفظ بڑا سوکھ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے کدی ایدی تے تھلے چھپیاں راز و حقیقت نو جانے سکول اکاڑے دے اندر اشرف المدارس دے ناتے سکول ہے بھائی میرے لکھنا وہ پہلی تو لے کے میٹرک تک سکول ہے، وہ دے اندر پہلی والا بچہ بھی گیا داخلہ او دا بھی ہویا ہے، دوجی والا گیا داخلہ او دا بھی ہویا ہے، تیسری والا گیا داخلہ او دا بھی ہویا ہے۔ بھائی میں کچھ کہہ رہا چوتھی والا گیا داخلہ پہلی تو لے کے میٹرک تک 21 سکولے ہویا ہے ساریاں دا، مگر کلاسہ مختلف نے۔ ہائے 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 ہائے، علامہ صاحب اس محلے تقریر کرنا کشمیر فتح کرنا ایک کو کم ہے، یہ مولوی دی شہادت ہی ہے۔ وہ خدا دے بندے ہو کسی دی گل نو ٹچ کرو، سکول ایک کو یہ داخلہ ہو گیا ہے، کچی آلے دا بھی ہویا ہے تے پکی آلے دا بھی ہویا ہے۔ میں وہ دو دیاں گلنا کردہ پہ جدو کچی پکی ہوندی سی ہون تے سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے، یہ پریپ ہے اگو پتہ نہیں کی ہے تو انہوں ہی پتہ یہ توڑے نیانے دا سکدے نے کی ہے، مگر یہاں میٹرک تک پیپر ہے، داخلہ ساریاں دا ہی ہویا ہے، مگر کچی آلہ اٹھ کے میٹرک آلے نو کبے آپاں 21 سکول دے سٹوڈنٹاں تو میرے ورگا ہے میں تیرے ورگا، اے تے میٹرک والا مر جائے گا، وہ دی توہین ہو رہی ہے۔ کتھے کچی جماعت، کتھے میٹرک والا بندہ، اور کتھے تسی اسی، کتھے فرید پاک، کوئی گل ہے کرنا؟ کتھے ساڑھے ورگے بندے، کتھے گنج شکر فرید؟ کوئی سکول دے جو داخلہ ہو گیا جنہیں محمد رسول اللہ پڑھا داخلہ ہو گیا، داخلہ بولو یار ایمان علیہ سکولے انٹری ہو گئی ہے، مگر جڑے درجے نے نا درجے ایمان دے وہ کلے داخلے نال نہیں لب دے، نا کلے داخلے نال نہیں لبنے، او دے اتے قرآن کی فرماندہ ہے۔ ہون آیت پڑھن لگا تے چپ نہ رہنا، اللہ فرماندہ ہے
یہ داخلہ تے تیرا ہو گیا سکولے مگر اگر کلاساں نو اگے جانا ہی نہ میٹرک تک تے صرف کلی کچی پکی جماعت والا میٹرک والے دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ جدو میں قرآن دی آیت پڑھا تے تمبواں چو آواز آئے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہاں نے کہا ساڈا رب اللہ ہے. صرف کیا نہیں، پھر انہاں جدو کیا نا ساڈا رب اللہ ہے تے ادھروں چلیاں تلواراں وہ نہیں ہلے، وہ نہیں ہلے. ادھروں نیزے چلے نے وہ نہیں ہلے. انہاں کی کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ. جیڑا حافظ قاری عالم نہیں بولے گا میں نے دکھ ہوئے گا. ربنا اللہ، جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے. زبان نال اللہ کہنا تے توتے نو بھی بیبیاں نے اخوالے ہے. 10 دن توتے نو مٹھو نو کہیے اللہ اللہ، 11ویں دن توتا بھی اللہ اللہ کرن لگ جاندہ ہے. کیا وہ سکول ایمان کے سکول کا سٹوڈنٹ بن گیا؟ اوے اللہ دا لفظ پکا لینا ہو رہے. جدو میں لفظ قرآن دے بولا کسے بندے دا ہاتھ لے لوے ثم استقاموا، اے دے اتے جانا دے جانیاں ہو رہے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. آنکھو سبحان اللہ. ساڑھا ایمان تے اس حد تک ہے کہ 14 دی پلیٹ تے بندے وکدے میں ویکھیں. 1000 روپیہ بہت اماؤنٹ میں دس گیا. 200 روپے تے بندہ ہلدا سی دیکھ چکے ہیں. ہم تو اس سکول میں اس طرح کے سٹوڈنٹ ہیں. تے ایمان مضبوط کی نہ دسی. تنقید بہت سوکھا کام ہے. تنقید سب تو سوکھا کام ہے. کڑا توڑن تے کوئی زور لگتا ہے؟ لاتی ماری سے میں کڑا ٹوٹ گیا. یہ بنان والے نے پوچھے وہ کیویں نے بنایا ہے. ہائے ہائے توجہ. تنقید ہی تو سب سے آسان کام ہے. مولوی اچھا نہیں، یہ تنقید ہے. مولوی بنن تے کتنا ٹائم لگیا ہے؟ یہ لفظ کہنے کسی کی زبان تھوڑی پھڑی جا سکتی ہے کہ تو اچھا نہیں ہے. یہ زبان ہی تو ہے جو بولتی رہتی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے تو اچھا نہیں. میں ایک دربار تے تقریر کرن گیا جی. میں اس فقیر دا نام لین لگا بابا سلیم یا جڑیاں کوئی تو سہیلیاں صدیاں نہ نسبت آلیاں. میں انہاں نال تقریر پیا کرنا جنہاں دے گل فریدی پٹکے نہیں پائے. میں انہاں نال سارے نال گل کروں جے تانوں سمجھ لگ جائے تے. میں کشمیر تقریر کرنے گیا ہوں. کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا صوفی شاعر گزرا ہے. تے انہاں دی ساری کتاب تے میں نو سمجھ نہیں آئی. ایک شعر انہاں دی قبر تے لکھیا میں آئی تک انہوں پڑھ دا رہنا. میاں صاحب فرماندے نے برا بدہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی. خاص گل پیا کرنا تے خاص بندیاں نال پیا کرنا. میں پاگل تھوڑی ہوں. میں مولوی ہوں. پاگل ہوتا تو ہمارے قریب حاجی شیخ دربار ہے میں وہاں ہوتا. وہاں پاگل باندھے جاتے ہیں. میاں صاحب نے کی فکر دیتا ہے فرماندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی. لو جی انہوں فقیر دا کو جواب تسی دیو کہندے برا بندہ نہیں منو لبیا. یہاں تو ٹرالی بھری جا سکتی ہے برے بندوں کی. تو آپ فرماندے میں نے لبدا ہی کوئی نہیں. آئے ہائے جڑی اگلی گل کراں گا نا میں نہیں کرنی. انہاں دی کیتی کرنی. اوتھے بندے پہچاننے نے. اے ٹوپی تے اینا کالا منڈا میں نے بڑا تنگ کر رہے ہیں. برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی. ہون سنے آجے جد میں اندر چاہتی پائی میرے تو برا نہ کوئی. تینوں والے لوکاں دی عیب نظر آئے نے. یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ. اوہ کمڑیا لوکاں دے عیب لبنا ہے. لوکاں دے عیب لبنا ہے. اپنے اندر کدی ڈبے ہیں. ہم فقیروں کا عرص پتہ کیوں کراتے ہیں؟ مولوی بھی اپنی جگہ تے بالکل ٹھیک ہے. مولوی تو بغیر نہیں سردا مگر مولوی کتاب دیکھ کے مسئلہ دستا ہے. فقیر لوح محفوظ میں فقیر لوح محفوظ کو دیکھ کے مسئلے بیان کرتا ہے. توجہ ہے؟ ایک باری سبحان اللہ کہہ دو جی پھر شاید بہتر. مولوی کتاب دیکھ کے مسئلے دستا ہے.
اور اس کتاب کے روپ میں کئی مولوی ایسے گستاخ ہیں جنہوں نے لوگوں کے سینوں سے محبت رسول کھینچنے کی کوشش کی ہے. میں تیری کتاب کو کیسے پڑھوں؟ اس سے واسطے فقیران دے بوئے تے جائیدہ اور لوگوں نے بڑی تکلیف ہوندی رہندی ہے. اس واسطے فقراء دے دروازے تے جائیدہ ہے. ہن ویکھو نا مولوی دے 10 صفحے بھی کتاب دے لکھے ہون تے جیڑی گل میں ہن کرن لگا بھلا فقیر دی گل تولیا جے تے مولوی دے صفحے ویکھیا جے. او آندے تو لوکاں دے عیب لبنا ہے. برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر چاہتی پائی میرے تو برا نہ کوئی. تے اگلا فکرہ بابے بلے شاہ دا کہنے لگا جے تو انو سمجھ آ جائے. بلہ مولویاں نو پھڑ کے آندہ ہے او بلیا نیت آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جیڑا کار بیٹھا انو پھڑے. جیڑا گھر بیٹھا انو پھڑے ہی نہیں. من عرف نفسہو فقد عرف ربہو. جنہیں اپنے آپ نو پہچان لیا انہیں اللہ نو پہچان لیا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. توجہ ہے. میں ایک بندے دی گل کرنے لگا تو انہیں اجازت ہے جی کریے. توجہ نہ ایک ہے لفظ ایمان، ایک ہے ایمان تے مکمل استقامت، ایک ہے کرامت، ایک ہے استقامت. کرامت وڈی نہیں ہے. بہت شکریہ جی، میں نے ہونا حوصلہ ہو گیا جی. کرامت وڈی نہیں، استقامت وڈی ہے. اب ہم تلاش میں ہیں کرامت کے کہ میں اللہ دے ولی دی کرامت ویکھنا چاہنا. ہم اس چکر میں اور کرامت بھی سنی کی ویکھنا چاہتے ہیں. دس دیا تو انو بابا جی ہون سنیاں دی کرامتاں ویکھو فقیراں کل کی. بابا جی میرے شریکان دا مکان ڈبل سٹوری ہے، میں تو اڈا مرید ہو کے سنگل سٹوری چ رہ رہے ہیں. میں تو انو یا بیت توڑنا یا میرا مکان اچھا کراؤ. اب قوم کی ڈیمانڈ فقیروں سے یہ ہے تے جیڑے انہیں اسی فقیر بنائے ہوئے انہاں دی ہسٹری سن لو. غریب دے کار ہن پیر صاحب جلدی ہوندے ہی نہیں. ریڑی والے دے کار ہن پیر صاحب دا داخلہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ پیر صاحب دی گڈی مریداں نے ایڈی وڈی لے دیتی ہے کمائی نال، وہ غریب دی گلی چ وڑدی نہیں. پیر صاحب بھی پوچھتے ہیں مرید کی کس ماڈل ٹون میں کوٹھی ہے؟ حضرت کیا پسند کرتے ہو؟ حضرت پر علب نہیں کھاتے. کیا کھاتے ہیں؟ ڈالڈا گیہوں بھی نہیں کھاتے. کیا کھاتے ہیں؟ حضرت روٹی کھاتے ہی نہیں ہیں. 2 کلو صبح دودھ پیتے ہیں، 2 کلو شام پیتے ہیں، 2 کلو صبح دیسی گھی میں مرغا دیسی کھاتے ہیں. اور پھر مرید کہتا ہے اوے ویکھو چھیدیا میرے پیر دے منہ تے نور ویکھ. میں کیا انی خوراک کٹے نو دے دیو دے منہ تے نور آ جائے گا. اوہ تو کی کیتا ہی اے تو چٹے رنگ نو نور سمجھے ہے. میرے کل سوڑنا نور کتھے وسے ہے. جیڑا بندہ نہ بولیا میں وہ ہاتھ ضرور پڑا. اوہ چٹا رنگ سی ابو جال دا مصطفیٰ نے ٹھکرا دیتا. کالا رنگ سی بلال حبشی دا. کہاں پہنچا؟ تجھے حسن کی خبر ہی نہیں کہ حسن کہاں؟ تجھے کیا پتا کہ حسن کیا؟ میں آپ کو جہاں تقریر روکتا ہوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے میرا باب سلیم سے ایک تعلق ہے عقیدے کا، وگرنہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی رسے کوئی منیوے. ہم لوگوں کو رسانے منانے نہیں گھر سے نکلے. میں آپ کو یہ بتانے ضرور آیا ہوں 2 نمبر پیر اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ اہل سنت کے لیے ناسور کا کام کر رہے ہیں. ان سے بچنا ضروری ہے. تینوں باٹا دی جتی دی پہچان ہو گئی ہے، پیر دی پہچان نہیں ہوئی ہے. پیرانو ایتھو چمڑا شروع کر دیں سننی ایتھو. اور میں کیا بس کر ہے بس کر کدی پیو دے ہاتھ بھی چمے نہیں. تو انہاں نو چم چم کے چٹا کر چھڑیا. کدی ماں دے پیر چمے نہیں. لاؤ
لاؤ مجھے پیر دکھاؤ ایسا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس پیر نو ویکھنا تہاڈا حج ہے، لیاؤ میں حدیث بخاؤ۔ علامہ صاحب بیٹھے نے، میں سر پیش کراں گا، میں اچھے ساؤنڈ تے اپنی ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، لیاؤ کوئی حدیث ایک ضعیف لیاؤ میں کہ نبی پاک نے فرمایا اس پیر نو ویکھنا تیرا حج ہے، اونوں ویکھنا تیرا حج ہے۔ پیر تہجد گزار بھی ہوئے نا، شب بیدار بھی ہو، نبی پاک نے نہیں فرمایا انہوں ویکھنا حج ہے۔ تے ماں نو دعائیں قنوت بھی نہ آندی ہوئے، تے پاتھیاں تپدی ہوئے، انہوں نماز بھی نہ آندی ہوئے، جیڑا بندہ چپ رہا سنی کس طرح؟ مصطفیٰ نے فرمایا اور تو اے دی ان پڑھ تے جاہل دا مسئلہ میرے نالے، میں محمد تینو کہنا ایک باری ماں نو ویکھ ایک حج 100 باری ویکھ دے۔ ماں باپ کو دا جنہاں نو ویکھنا حج سی، جنہاں بہت شکریہ جی، جنہاں نو ویکھنا حج سی ظالمہ، انہاں نو تو اے سی والے کمرے چ کدی نہیں پایا۔ تے پیر 2 نمبر آیا سی تے 2 دن پہلے اے سی چلا دی چاہیے۔ نہیں مانتے ہم ان پیروں کو، نہیں مانتے۔ ماما ایڈیاں ہی بیلیاں نے کہ روزانہ فرید جمدیاں رہن کی، کوئی تعلق نہیں ہمارا 2 نمبر پیروں سے۔ یہ اہل سنت کے ایک مدرسے کا طالب علم شیخ القرآن کا ایک نوکر کہہ رہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھنگ تو بھی میں جواب اسی دئیے، چرس تو بھی میں جواب اسی دئیے، کوئی تعلق نہیں ان غداروں سے ہمارا۔ اور اس وقت مارکیٹ میں اور پیر ان ہو چکے ہیں جن کی نشاندہی پورے ملک میں ہم نے کر دیا ہے۔ آج اکاڑا حضور شیخ القرآن کے شہر میں شفیق چشتی اونچی کہہ رہا ہے آساڑا پیر نمازی بھی ہوئے، روزے دار بھی ہوئے، شب بیدار بھی ہوئے، قرآن دا حافظ بھی ہوئے، نبی دے صحابہ نو پہنکے ساڑا ہو بھی پیر کوئی نہیں۔ تے پیر سجدے تے سجدہ کرے تے محمد دی آل نو پہنکے پیر ساڑا ہو بھی کوئی نہیں۔ اور ساڑا پیروں میں جڑا قدو نو بھی قدو شریف کبے ہمارا پیر ہو۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ کی محبت کا میں کیسے شکریہ ادا کروں، مگر جنہ جواب دینا سی ہوتے مجھا نو ٹیکے لا کے دودھ کٹ دے، انہاں کی جواب دینا توڑے نعرے دا، اور ان کو خبر ہی تک نہیں ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہو۔ اب بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ علامہ صاحب نے تو ایک وہ نعرہ لگایا جو اہل سنت کی ضرورت ہے، تو نبی دے یارہ نو پہنکے سنیاں نو بیعت کریں، تو تیری بیعت، تو تیری بیعت، تو علی نو پہنکیں ساڑھے کرو روٹی کھا جائیں، تو کیوں؟ اور کوڑے یار تو کون ہے سرکار ابو بکر نو پہنکڑ آلا؟ آندھا تو دلیل پیش کر سکنا؟ میں کہا میں کر سکنا۔ آندھا کر۔ میں کیا جس صحابی دے گھر سرکار کھانا تناول فرما کے پونے نہ لات صاف کیتا سی، اس پونے نو تندورے چھٹیا سی، انہوں آگے نہیں لگی، کہ صحابی نے اپنی بیوی نو پوچھیا انہوں آگے کیوں نہیں لگ دی؟ انہوں تونا سی تو تندورے چھٹتا ہے۔ انہیں کیا چیک کرنا چاہتی سان جنہ دی نوکری کیتی ہے، انہاں انہاں ہاتھ لائے نے، جڑا بندہ نہ بولیا بڑا دکھ دے گا۔ جس کپڑے نو مائی ہاتھ لا دے بے 1 منٹ لئی انہوں آگ نہ لگے، جنہوں 1500 سال لوگوں نے نال ستا پہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی ہاتھ اٹھا کے کو جنتی ہر جنتی، صحابی نبی ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی ابو بکر و عمر۔ میں نو بندہ کہنے لگا تو اڈا اہل سنت دا عقیدہ کی ہے؟ میں کیا ساڑھا عقیدہ ہے کہ میرے گل سن لو بابا سلیم صاحب، میں توڑا خادم ہاں جنہیں سرکار دے نوکر بیٹھے، میں نوکر اہل سنت دا، نہ میں تقریر تو پہلے کدی پیسے اکاؤنٹ کروائے نے، نہ بعد کدی گڈی روکی ہے۔ جیڑا رب جنگل دے خنزیر نو بھوکا نہیں نہ مرن دیندا، وہ یار دے نوکران نو بھی بھوکا نہیں مرن دیندا۔ سنیاں جدو دا خرید و فروخت دا سودا کیتا توڑا ہی ہوئی حال ہے۔ میں نو بندہ کہنے لگا تو اڈا نظریہ عقیدہ کیا، میں کیا سیسا عقیدے دے زندگی گزار رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا جی، کوئی بندہ چپ نہ رہے۔ میں کیا ساڑھا عقیدہ کہ میرے کملی
والے دا ہر یار بڑا سونا یہ دا ہاتھ ہے چکے آکھو میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا انہوں بابے فرید کی قسم لگے آج چکے اعلان کرنا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سن کے بولنا ہے رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا رب خود فرمایا گونج پہ جائے میرا یار بڑا بابا جی میں آخری شعر کہنے لگا سب رستے مدینے سبحان اللہ سبحان سب رستے ہیں مدینے دے منو جان تو پیارے پر جڑا روز نو جاندہ ہے او بازار بڑا سونا جڑا سرکار دی نات ہاتھ چک کے پڑے اللہ انہوں مدینے والے دی زیارت عطا فرمائے آخری واری نیوی والے بھائی کیمرہ پھیری کیڑا بندہ ہاتھ تھلے رکھ کے بیٹھا جڑا روز نو جاندہ او بازار میں آپ بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی حلیمہ کہہ دیئے میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا ہاتھ اٹھا کے کہیے میری گود نبیاں دا سردار بڑا سونا اہل سنت عقیدہ کونین دے والی گھر بار فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع سبحان اللہ فرمایا ایمان علیہ سکولے داخلہ ہو گیا ہے ایک ہے اللہ کہنا ایک او دے نا تے جانا دے دینیاں سبحان اللہ ایمان دا وزن کنا ہے توجہ ایمان دا وزن کنا ہے پہاڑ ہولے نے ایک پوائنٹ نہیں کم کرے پہاڑ ہولے نے ایمان وزنی ہے توجہ ہے ساری کائنات دا اینا وزن نہیں جنہ اینا لفظاں دا وزن ہے لا الہ اینا لفظاں دا ساری کائنات تو وزنی زیادہ نہیں
توجہ، آج کی محفل میں یہ میسیج ہے، خدا کے لیے ہم 82 مرتبہ ایمان والے کہلا چکے ہیں رب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنی مرتبہ؟ زور سے بولو۔ تو میں نے بندہ کہنے لگا دودھ دے چ پانی پان نال ایمان ڈاما ڈول ہوندا ہے؟ میں کہا تو دودھ دے چ پانی پا کے کہنا ڈاما ڈول نہیں ہوندا؟ سن لے، امت دے 4 امام ہوئے نے، 4 حنفی، حنبلی، شافی، مالکی۔ جی انہاں کڑیاں دے سانو کڑی جوگے نہیں چھڑے۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا تو جب بات ختم ہونے پہ آئی تک بابا بولے اسا کیا مولوی چھڑے گا تھے ہمارا؟ اذان ظہر ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اذان کے بعد آپ 3 منٹ بیٹھ کے یہ بات سنیں گے، اس کے بعد ختم پاک اور دعا ہو۔ کا شہر ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دکان پہ کپڑا بیچ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی۔ بغداد معلیٰ میں ان کا مزار پاک ہے۔ کپڑا بیچ رہے تھے تو آپ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے اور ظہر تک بچوں کو پڑھاتے اور ظہر کے بعد کبھی دکان پہ کپڑا بیچتے، تجارت فرماتے۔ تو آج کپڑا بیچنے جب آئے تو ملازم سے کہا کہ میں مدرسہ میں جا رہا ہوں، میری طرف توجہ رکھیے، یہ کپڑا میں الگ کر کے رکھ رہا ہوں، اس میں کچھ داغ ہیں، یہ کپڑا جب بیچنا ہے تو گاہک کو پہلے دکھانا ہے کہ اس میں عیب ہے، تو اس کی قیمت باقی کپڑے سے کم لگانی ہے۔ یہ دکان امام اعظم کی ہے۔ ملازم نے کہا جی حضور تعمیل حکم ہوگی، امام صاحب چلے گئے۔ تو ملازم کسی غرض سے گھر چلا گیا، دوسرا ملازم بیٹھا تھا جسے بتانا یاد نہ رہا، اتنی دیر میں گاہک آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے وہ داغی کپڑا گاہک کو دے دیا اچھی قیمت میں، امام اعظم سے شابش لینے کے لیے۔ جب امام پاک شام کو آئے تو فرمایا وہ کپڑا کدھر ہے؟ کہا حضور جس کو آپ نے فرمایا تھا یہ نہیں بیچ سکا، میں نے کم قیمت والا کپڑا، داغی کپڑا اچھی قیمت پہ فروخت کر دیا، کیا میری سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا دکان بند کر دو، میری ساری زندگی دا پریا کڑا آج تو روڑ دیتا ہے۔ عرش تو 12 مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری دکان تو نقلی کپڑا داغی چنگے قیمتیں بیچ دیتا ہے، شابش میرے کو لے رہے ہیں۔ امام پاک نے اپنی دستار اتار کے تھلے رکھی اور زارو قطار روئے۔ آپ نے فرمایا گاہ کے کتھو دا سی؟ انہوں نے کہا جی وہ دمشق بچو آیا ہے تے بغدادوں کپڑا لینا ہے، جہاز تے آیا نہیں ہے۔ میں انہوں پوچھے ہے تینوں دمشق چے دکانہ نظر نہیں آئیاں؟ آئے ہائے، انہوں نے کہا میں مرضی نال نہیں آیا، میں کسے دے حکم تے امام اعظم کو کپڑا۔ امام اعظم نے فرمایا وہ کپڑا لے کے گیا کتھے؟ کہندہ جو کہندہ سی کہ میں کپڑے پا کے حج کرن جانا ہے تے میں چاہنا دکان ہو دے تو لواں جڑی ایمانداراں دی ہوئے۔ امام اعظم نے دکان نو تالا لایا، اس لفظ دی قیمت پریا جے کدی راتی خیالنا چاہ جاوے کہ ایمان کنو کہندے۔ امام اعظم جتی لا کے اس بندے نو تلاش کر دیا، پیدل خانہ کعبہ پہنچے۔ ایک گل کرنی بڑی آسان، 1 منٹ تو پہلے ہو گئی ہے، آپ دے پیروں میں چھالے ہو گئے، پورا کعبۃ اللہ تلاش کیتا، بندہ نہ لبیا۔ روضہ رسول دے گئے، معاجہ عالیہ دے سامنے، وقت دا امام
اس طرح پٹکا پا کے تے حضور دیاں جالیاں دے سامنے زارو قطار رو کے عرض کردہ یا رسول اللہ یہ ساڑیاں دکاناں تو بھی گاہکاں نو انج سودے لبے تے تیری امت جائے گی کتے؟ آقا جی میری ساری زندگی دی دین دی کمائی میں تو انو توڑی پاک زہرہ دی قسم دینا میں نو بندے نال ملاؤ جڑا کپڑا لے کے آیا ہے امام پاک دی داڑی مبارک تے آنسوان دے قطرے ٹپک رہے سن میرے لوکھنا تے اونگ آئی نا امام پاک نو تے آپ نے اک کھولی یار میرے لوکھنا او بندہ اوہی کپڑا پاگ بن کے نا تے نبی پاک دے روزے دے سامنے کھلو کے کئی جاندہ سی کملی والیا میں تینوں تیرے پیاریاں دا واسطہ دینا کہ قیامت والے دن امام اعظم ابو حنیفہ دی سفارش ضرور کریں او دے ورگا ایماندار بندہ میں کوئی نہیں ہوں یہ جدوں امام پاک دے کنہ چواز آئی تھی آپ دی چیخ نکلی آپ نے انہوں کیا ایک کپڑا کتھو لے آئی انہیں امام پاک نو ویکھیا نہیں سی کہندہ صوفی صاحب جے تو انہوں بھی لوڑ پوے نا تے بغداد ایک دکان ہے امام اعظم دی آئے ہائے تجھے گل روڑ دیتی ہے تے کپڑا اتھو ہی لیا کرو وہ کمال آپ نے فرمایا کدی امام اعظم نو ملیا نہیں ہے انہیں کیا مل نہیں سکیاں پر وہ دی دکان وہ دا سودا یار میں تینوں روزے دے سامنے کہنا صوفی جی کپڑا اتھو لینے امام پاک فرمائی یار کپڑا لا کے چیک تے کرا وہ دی دکان دی ورائٹی کیسی ہے انہیں پگ لائی نہ تے وہ کپڑے وچ لکیراں سن کنی قیمت دا لے آئی اینی دا امام اعظم نے وہ دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے وقت دا امام آندہ میں نو معاف کر دے میں آئی امام اعظم اے میری دکان تو کپڑا جا میں رٹ کے ریٹ کٹ دا سیاسی انہیں ود ویچیا ہے معافی مگنا وہ بندہ آگے ڈیوٹی تے سی انہیں کہا تم ہے امام اعظم انہیں کہا نہیں معافی کوئی نہیں انہیں کہا ڈبل پیسے انہیں کہا نہیں معافی کپڑے دے بدلے کپڑا انہیں کہا نہیں معافی کیوں انہیں کہا جناب معافی تو آڈی مرضی نالتے نہیں نہ ہونی کپڑا تسی 2 نمبر تو آڈی دکان تو آیا نا معافی میری مرضی نال ہو سکتی ہے امام پاک نے آکھا نہ ڈبل پیسے لینا ہے نہ کپڑے دے بدلے کپڑا لینا ہے معافی کی میں دینا چپ نہ رہنا تو انہوں قسم لگے محفل یاد رہے گی انہیں کہا 40 سال ہو گئے نے میں انہوں روزے تے ہوں دیاں تے میں ہر سال کہنا زیارت ہوئے نہیں ہوں دی یا زیارت کرواؤ تو اڈی پہنچے اس بارگاہ وچ تے میری سفارش کراؤ معافی دا ایک کوئی سبب ہو سکتا ہے کہ اگر میں نو مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے میں تو انہوں معاف کر سکنا امام اعظم آپ حضور دے قدمہ تے آپ روزہ رسول تے گرے اور عرض کی تھی کملی والیا انہوں اینا عرصہ ہو گیا تو آڈے کو لاؤں دیا کہ کپڑا میری دکان تو لے ہے آقا جی جے میری دکان تو ہی کپڑا انجدہ لپن لگ پیا قیامت والے دن کی بنے گا مصطفیٰ دے روزے چو آواز آئی امام اعظم اس دیہاتی نو پوچھ میں انہوں خواب چو ویکھنا چاہندہ یا ظاہری میری زیارت کر آکو سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ نے آکیا تے حضور دی زیارت ہوئی تے دیہاتی نالے کہندہ ہے کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری کھلی رکھی ہے
ماہی دی سواری اڑیک مینو مدنی دی. اس محفل دی کیفیت دیکھ کے کہہ رہے ہیں میرا دل ٹھک ٹھک وجدائے او دے اور دا قرار لوگوں اجدائے. رات لنگی ہے اڑیک وچ ساری. آیا رات بہت شکریہ جی. رات لنگی ہے کو تھوڑی کٹ کرنا جی. رات لنگی ہے اڑیک وچ ساری. جدو اس دیہاتی نے حضور نو ویکھیا تے میرے پیر بول کے آندے اس صورت نو میں جانا جان آن کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. توجہ زلیخا جے اس نو ویکھ لیندی نہ کدی پچھے یوسف شامی دے پیندی بس ویندی رہندی اے ہوئی کہندی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. یار ایک باری حاضری پیش کرو. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. آپ کو سبحان اولیاء دا محکمہ ایک نمبر محکمہ ہے. کیے بولو ایک نمبر محکمہ ہے. جے تینوں کوئی لبے ہی نہیں تو کسے نو لبے ہی نہیں تے سانو تنقید کیوں کرنا ہے. جا ساری دنیا دے باغاں وچ پھول مک گئے فرید دی قبر تے پھول نہیں مکے. داتا دی قبر تے پھول ملک نہیں مکے. کنے بندے مرے سن کون رکتا ہے کسی کے لیے. زمانہ آج بھی حضرت کرما والا شریف جا کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو حضوری میں تبدیل فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح العقیدے پر قائم رہنے کی توفیق مرامت فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم. صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ عبدہ ہدا ساجدہ شاکرہ سیدہ. صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ. ہم سبب الاسباب. اے کائنات کے مالک اے کائنات کے خالق اے کائنات کے رازق زمین و آسمان کے مالک سارے جہانوں کے مالک تو عظیم ہے تو کریم ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یا اس محفل کا ثواب و اجتماع کا ثواب جل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں خدیتاً توفاتاً تبرکتاً پیش کیا قبول و منظور فرما. یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پیدن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد صحابہ صحابیات آپ سب کی خدمت عالیہ میں یہ کلام پاک تمام پیش کیا قبول و منظور فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے 4000 صحابہ کرام تبا تابعین شہیدان کربلا شہیدان بدر شہیدان و تمام شہداء کرام تمام علماء کرام تمام سلاسل کے بزرگان دین بارہ مامٹائی کلندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے نیک بندے تیرے خالص بندے تیرے بزرگ بندے جن پر تو نے اپنا انعام کیا اپنا فضل کیا آپ سب کی خدمت عالیہ میں یہ کلام پاک تمام پیش کیا قبول و منظور فرما. حضور بابا جی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تمام بزرگان دین کی خدمت عالیہ میں یہ کلام تو ہم
پیش کیا قبول منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جتنی بھی جن کی حاجات ہیں میرے مالک اس محفل کا صدقہ ساری پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ محبت رسول عطا فرما دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کے گھروں میں برکت وسط عطا فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، ہم سب کی خیر فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا